بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، سبق نمبر 9 یعنی 9 نمبر سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمع مکسر کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ اس سبق کا پہلا پارٹ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے۔ دیکھیں، جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم ہے، دوسری جمع مکسر ہے۔ یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ جمع سالم جس میں واحد کا وزن برقرار رہے، جمع مکسر جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے۔ جمع سالم کے اوزان مقرر ہیں، جمع مکسر کا کوئی وزن مقرر نہیں ہے، جیسے جیسے عربوں سے سنا گیا ہے ویسے ویسے جمع مکسر بن جاتی ہے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں، یعنی عربوں سے جو بکثرت کچھ اوزان ہیں وہ سنے گئے ہیں کہ عرب ان اوزان کے اوپر اس کو جمع مکسر کو لے کر آتے ہیں، تو وہ کچھ اوزان کو جمع کیا ہے تاکہ اب اس کو ایک نظر دیکھ لیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی اس وزن کے اوپر کوئی صیغہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے۔ سب سے پہلا جو مشہور ترین وزن ہے وہ ہے افعال۔ دیکھیں، اس کو افعال پڑھنا ہے، اس کو افعال نہیں پڑھنا، کیونکہ جو افعال ہے وہ باب افعال کا مصدر ہوتا ہے، باب افعال کا وزن ہے۔ جیسے اولاد جمع ہے ولدن کی، اب یہ دیکھیں اولاد یہ جمع مکسر ہے، ولدن کی جمع ہے۔ یہ اسی طریقے سے فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع افراسن بروزن افعال۔ تو اچھا، اس کے اندر آپ نے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا فا عین لام، یہ تو حرف اصلی ہوگا اور باقی جو ہے نا وہ حرف زائد ہوگا۔ جیسے ہے نا یہ اولاد اس وزن پر آ رہی ہے نا افعال کے وزن پر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اصلی کون سے زائد کون سے ہیں۔ اس میں شروع والا حمزہ یہ زائد ہے اور آگے یہ الف یہ زائد ہے، باقی فا کلمہ کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا وہ اصلی ہوگا۔ اب واو ہے یہ اصلی ہے، لام ہے عین کلمہ کے مقابلے میں یہ اصلی ہے، دال ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے میں یہ اصلی ہے۔ تو مادہ معلوم کرنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، اگر آپ کو جمع مکسر کے اوزان آ جائیں اور اس کو آپ یاد کر لیں، پھر جب کوئی اس وزن کے اوپر آئے گا تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں حرف اصلی کون سے، حرف زائد کون سے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو مادہ معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ کو مادہ معلوم ہو جائے گا پھر آپ لغت سے اس مادے کا معنی دیکھ لیں، پھر اس کو پوری گردان کا جو لفظ بھی آئے گا آپ اس کا معنی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے افراسن کی جمع فرسن، یا اسی طریقے سے فرسن کی جمع افراسن، اسی طریقے سے شریف ہے اس کی جمع اشرافن، مطر ہے مطر کی جگہ امتارن۔ اب کوئی امتار کا لفظ آ جاتا ہے، اب آپ دیکھیں امتار یہ افعال کے وزن پر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شروع میں حمزہ زائد ہے اور آگے الف زائد ہے اور اس کا مادہ میم تا را ہے۔ یا اسی طریقے سے وقت ہے، اس کی جمع کیا آئے گی اوقاتن۔ تو اب اگر پتہ نہ چل رہا ہو کہ پتہ نہیں حمزہ یہ اصلی ہے، کاف اصلی ہے، تا اصلی ہے، تو آپ اس کو جب آپ نے اس کے وزن کے اوپر لے کر آئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس میں شروع میں حمزہ زائد ہوتا ہے آگے الف زائد ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا مادہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مشہور ترین وزن ہے وہ ہے فعول، جیسا کہ ملوکن، یہ ملک کی جمع ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں فا عین کے بعد واو زائد ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اسودن، اسد کی جمع شیر کو کہتے ہیں۔ حقوقن، حقن کی جمع، حق بھی اصل میں کہتا ہے حق کن تھا، اس کی جمع حقوقن فعولن کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے شاہد گواہ، اس کی جمع شہود۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قلوب فعولن کے وزن پر۔ اسی طریقے سے جندن لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنود۔ وجہن، اس کی جمع وجوہن۔ تو اگر اس وزن کے اوپر بھی کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ جمع مکسر کا صیغہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جو جمع مکسر کا ایک وزن ہے فعال، یعنی فا پر کسرہ ہے، اس کے بعد عین ہے، اس کے بعد الف زائد ہے، پھر آخر میں لام ہے۔ جیسے کہ کلابن، یہ کلب کی جمع کتوں کو کہتے ہیں۔ ثیابن، اصل میں ثیوابن تھا، بعد میں اس میں قاعدہ جاری ہوا تو پھر ہم نے واو کو یا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ثیابن فعالن کے وزن پر ہے، صوبن کی جمع ہے۔ اسی طریقے سے رمحن، نیزے کو کہتے ہیں، اس کی جمع رماحن۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع رجالن۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کبارن۔ صغیر چھوٹا، اس کی جمع صغارن فعالن کے وزن پر۔ بلد شہر، اس کی جمع بلادن فعالن کے وزن پر۔ 3 وزن ہو گیا۔ نمبر 4 فعولن، اس وزن کے اوپر بھی جمع مکسر آتی ہے، جیسا کہ کتبن فعولن کے وزن پر ہے، کتاب کی جمع ہے۔ اسی طریقے سے مدن، مدینہ شہر کی جمع ہے، فعولن کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، اس کی جمع سفن۔ صحیفہ، اس کی جمع صحفن۔ طریقہ، اس کی جمع طرقن۔ رسول، اس کی جمع رسول، فعولن کے وزن کے اوپر ہے۔
اسی طریقے سے ایک وزن ہے افعل، جیسے کہ اشہر، افعل کے وزن پر یہ شہر کی جمع، مہینے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اسی طریقے سے ارجل، یہ رجل کی جمع ہے، اور یہ بھی افعل کے وزن پر ہے ارجل۔ اسی طریقے سے نہر کی جمع انہر، بحر کی جمع ابہر، نفس کی جمع انفس، عین کی جمع اعین، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ افعل کے وزن پر ہیں۔ اسی طرح یہ فعلاء کا وزن ہے، یہ بھی جمع مکسر کا وزن ہے، جیسے کہ وزراء، وزیرن کی جمع یہ اسی پر آتی ہے۔ اسی طریقے سے امراء، امیر کی جمع، شاعر کی جمع شعراء، عالم کی جمع علماء، سفیہ بیوقوف کی جمع فعلاء، امین کی جمع امناء، وکیل کی جمع وکلاء، اسیر کی جمع اسراء۔ تو یہ والا بھی ایک وزن ہے جو کہ جمع مکسر کا وزن ہے۔ اسی طریقے سے افعلاء، یہ والا بھی جمع مکسر کا وزن ہے، لیکن یہ عام طور پر ذوی العقول کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو اس کے اندر وصفی معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا وصفی معنی بھی اس کے اندر وہ ہوتا ہے جو ذوی العقول یعنی انسانوں کی صفت واقع ہو، جانوروں کی یا کسی اور دوسرے حیوانات وغیرہ کی صفت نہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، تین چیزیں ہوں گی اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ذوی العقول ہو، نمبر دو اس میں وصفی معنی ہو، نمبر تین اس میں واحد جو ہے وہ فعیل ان کے وزن پر ہو، تو پھر اس وقت جو ہے یہ جمع افعلاء کے وزن پر آئے گی۔ مثال کے طور پہ اصدقاء، اب یہ دیکھیں صدیق ان کی جمع، یہ فعیل ان کا وزن پایا گیا، اور دوسرا اس کے اندر وصفی معنی بھی ہے صدق سچائی، تو وصفی معنی بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ صدیق سچا، سچا نہیں بلکہ صدیق دوست کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو دوست ہے، یہ دوست سے بھی مراد وہی والا دوست ہے جو انسانوں میں ہو، تو اس لیے یہ ذوی العقول یہ والی بات بھی پائی جا رہی ہے، تو لہذا یہ افعلاء کے وزن کے اوپر اصدقاء جمع آئے گی۔ اسی طریقے سے نبیٌ، نبی تھا پھر نبیٌ ہوا، اس کی جمع انبیاء، اب یہ دیکھیں نبی فاعل کے وزن پر ہے، اور یہ اس کے اندر وصفی معنی بھی ہے خبر دینے والا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذوی العقول بھی انسانوں کے متعلق ہے، انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں خبر دینے والے، تو یہاں پر بھی دیکھیں انبیاء افعلاء کے وزن کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے احبہ، حبیب کی جمع دوست کو کہتے ہیں، فاعل کا وزن بھی ہے، اور اس کے اندر بھی محبت والا معنی پایا جائے، تو دیکھیں وصفی معنی بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور ذوی العقول کے لیے ہی یہ استعمال ہوتا ہے، تو لہذا احبہ اصل میں کیا تھا احبیبہ، تو یہاں پر بھی دیکھیں افعلاء کے وزن کے اوپر اس کی جمع آ رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے قریب، اب یہ فاعل کا وزن بھی ہے، اور صفت بھی اس کے اندر پائی جا رہا ہے، وصفی معنی بھی ہے قریب ہونے والا، قرب، تو یہاں پر بھی دیکھیں اس کی جمع بھی اقرباء کے وزن کے اوپر آئے گی، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غنی مالدار، فاعل کا وزن ہے غنی سے غنی، فاعل کا وزن ہے، اور وصفی معنی بھی ہے جس کے اندر مالداری والی صفت پائی جاتی ہو، غنا والی صفت پائی جاتی ہو، اور ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کی جمع بھی افعلاء کے وزن پر آئے گی۔ اسی طریقے سے ولی، دوست سرپرست کو کہتے ہیں، ولی سے ولی، اب اس کی جمع بھی کیا ہے اولیاء کے وزن کے اوپر آئے گی، کیونکہ یہ بھی اس کے اندر بھی دوستی والا معنی یہ پایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں وصفی معنی بھی ہے اس کے اندر، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لہذا افعلاء کے وزن کے اوپر اس کی جمع آئے گی۔ اس کے بعد آپ اگلا لفظ دیکھیں فعلان، یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے، جیسے کہ فرسان، فارس کی جمع گھوڑ سوار کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلد کی جمع بلدان، اسی طریقے سے قضیب کی جمع قضبان، شاخ کو کہتے ہیں، تو ایک یہ والا وزن بھی ہے جو کہ جمع مکسر کا وزن ہے۔ اسی طرح فعالل، یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے، جیسے کہ عنصر کی جمع عناصر، فعالل کے وزن پر، تو فرق اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اس میں 4 حرف اصلی ہیں، ایک فا، عین اور 2 لام، اور عین کے بعد آپ نے ایک حرف زائد ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو جو وزن ہے اس میں حرف اصلی اور حرف زائد اس کی آپ نے خاص طور پر پہچان کرنی ہے، تاکہ جب بھی آپ کوئی جمع کا لفظ دیکھیں اس وزن کے اوپر آ رہا ہے تو جمع سے آپ کو فوراً اس کے مادے کا پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کو مادے کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ لغت سے آپ واحد بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ لغت سے اس کا معنی بھی دیکھ سکتے ہیں، لغت سے پھر آپ نے اگر اس کی کوئی گردان بنتی ہے تو آپ گردان بھی اس سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زلازل، زلزلہ کی جمع ہے، زلازل فعالل کے وزن پر، ایک یہ زا حرف اصلی ہے، دوسرا لام حرف اصلی ہے، تیسرا یہ والا زا، اور چوتھا یہ والا لام۔ اسی طرح کوکب کی جمع کواکب، جوہر کی جمع جواہر، اسی طریقے سے اسی طرح یہ ساری کی ساری جمع یہ آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا حصہ تھا ہمارا جمع مکسر سے متعلقہ، اس کے بعد ایک حصہ اور ہے جس کے بعد ہمارا یہ سبق مکمل ہوگا۔